یمن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، مصر کی طرف جا رہے ہیں، مصر کو چھوڑ کے لوگ شام کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ تمام علاقے تجارتی علاقے تھے، لوگ مکہ مدینہ سے یہاں پر تجارت کے سلسلے میں آتے تھے۔ خود میرے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کے سفر کیے ہیں تجارت کے لیے، اپنے دادا حضور کے ساتھ بھی، حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام کا شباب کا وقت تھا، آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں ارشاد فرمایا تھا، اپنے دادا حضور کے ساتھ آپ گئے تھے، تو آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول تھے، گو مکے والوں کو نہیں خبر تھی اس بات کی۔ آپ جہاں سے گزرتے درخت جھک جھک کر آپ کو سلام پیش کرتے، پتھروں کے قریب سے گزرتے پتھر آپ کو سلام پیش کرتے، کسی نکیلے نوک دان کسی پتھر کے اوپر پاؤں آ جاتا، وہ فوراً روئی کی طرح نرم ہو جاتا، اور کسی صحرا سے گزرتے جہاں پہ درخت کا یا سائے کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، اللہ کے فرشتے آسمان کے اوپر سے ایک سائبان لے کر چلتے۔ میرے قریب محبوب لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں تشریف لے کر جاتے، بادل کا ایک ٹکڑا میرے مصطفیٰ پر سایہ و فگن رہتا۔ چلتے چلتے ایک بستی کے قریب سے گزرے، وہاں ایک بہت بڑا پادری رہتا تھا، راہب رہتا تھا، عیسائیوں کا ایک بہت بڑا گرجا تھا، اس کے اندر ان کا عالم بیٹھا تھا۔ تو اس نے چونکہ تورات شریف کے اندر پڑھا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے کر آئیں گے، آپ کا بھی مسکن وہی ہوگا۔ اس نے پوچھا آپ کا قبیلہ کیا ہے؟ آپ نے اپنا قبیلہ بتایا، قریش، خاندان بتایا، آباء و اجداد بتائے۔ اس نے کہا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تھا میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ان لوگوں کا انداز کہ وہ لوگ میرے رسول سے کتنی محبت کرتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قافلے کے اندر، تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی وجہ سے سارے قافلے کی دعوت ہو گئی، سارے مدعو ہو گئے، دسترخوان پہ بیٹھ گئے، اور راہب نیچے اترا، اس نے ایسے نظر پھیرائی اور کہنے لگا تم میں کوئی باقی رہ تو نہیں گیا؟ تو جناب عبد المطلب نے کہا ہاں ایک بچہ ہے جو پیچھے اونٹ کی رکھوالی کر رہا ہے، سائے کے نیچے بیٹھا ہے۔ تو فرمایا عبد المطلب ہے سردار مکہ، میں نے تیری وجہ سے یہ دعوت نہیں کی، میں نے تو اسی بچے کی وجہ سے دعوت کر رہا ہوں جس بچے کو تم پیچھے بٹھا کے آ رہے ہو۔ کہا کیسے جانتے ہو اس بچے کو؟ کہا عبد المطلب تم نہیں جانتے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ امام الانبیاء سید الورا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس ہے، یہ اللہ کے پیارے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آخر الزمان نبی ہیں، ارے کائنات کے اندر ان کا بڑا شہرہ ہوگا۔ عبد المطلب تجھے مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش تمہارے ذمے کی ہے۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا میں ایک بات کہوں تو شاید تمہیں عجیب لگے کہ اس کے والد فوت ہو گئے۔ کہا ان کے باپ عبداللہ ان کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے۔ کہا میں نے یہی تورات میں پڑھا ہے کہ وہ بچہ آئے گا، اس کا باپ اس کی ولادت سے پہلے دنیا سے چلے جائیں گے، اور ماں بھی عالم طفل کے اندر چلی جائے گی، اور ان کے دادا ان کی پرورش کریں گے۔ ارے تجھے مبارک ہو عبد المطلب، یہ کوئی بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ خدا کا رسول بن کے آیا ہے۔ دعوت کی آپ کی، مدعو کیا، آپ دسترخوان پہ تشریف لے کے آئے، بڑے بڑے سردار اس قافلے میں، مگر راہب نے کسی کو ویلکم نہیں کیا، کسی کے لیے اپنی مسند کو نہیں چھوڑا۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، کھڑا ہو گیا، استقبال کیا اور آپ کو مرحبا کہا، اور آپ کی پشانی اقدس کو چوما، کیونکہ اس کے اندر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا، اور تمام قافلے والوں کو بتایا کہ حجاز مقدس سے آنے والوں، اس بچے کا احترام کرنا، اس بچے کی مدد اور نصرت کرنا، اور اس بچے پہ ایمان لے کر آنا، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ خدا کا رسول بن کے آیا ہے۔
اور ایک وقت ہوگا کہ جب یہ اعلان نبوت کرے گا، لوگوں کو بتائے گا میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، لوگ اس کے دشمن ہو جائیں گے، اس کے اپنے سکے اس کو مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن تم ان کی صف میں نہ کھڑے ہونا بلکہ محبت والوں کی صف میں کھڑے ہونا، کیونکہ قیامت کا جب دن ہوگا، سن لو اہل مکہ، قیامت کا جب دن ہوگا جہاں کسی کی نہیں سنی جائے گی، اس وقت یہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی امت کی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا اور سب سے پہلے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی امت کو داخل فرما دے گا۔ احباب ذی وقار، یہ میرے رسول کی شان ہے، یہ میرے حبیب کی شان ہے۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بڑے حسن والے، بڑے کمال والے، بڑی وجاہت والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے محبوب کا غلام بنا کر بھیجا، میرے نبی کا امتی بنا کر بھیجا، کیونکہ میرا نبی تمام نبیوں کا نبی ہے، میرا رسول تمام رسولوں کا رسول ہے۔ احباب ذی وقار، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دو ہستیاں تھیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن حکیم کے اندر اس طرح کر دیا کہ یہ چلتے گئے، ایک بچے کو قتل کیا، ایک کشتی کے اندر سوراخ کر دیا، ایک گرتی ہوئی دیوار کو بنا دیا، جنہوں نے کھانا بھی نہ دیا، سوال کرنے پہ بتایا کہ یہ تو کوئی عام دیوار نہیں ہے، یہ تو بڑے نیک سہلے ایک بزرگ گزرے ہیں، 7 پشتوں سے ان کے یہ بچے یتیم بچے ہیں، ارے ان کی دیوار ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ولی کا یہ مقام ہے کہ ایک نبی ان کی دیواریں بنا رہا ہے اور عام نہیں، رسول بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ بھی ان کی دیواریں بنائی جا رہی ہیں، تو پھر سوچو پھر نبی کا کیا مقام ہوگا، پھر نبی سے اوپر رسول کا کیا مقام ہوگا، پھر رسولوں میں سے اولو العزم کا کیا مقام ہوگا، اور پھر سب سے بڑا میرے رسول اکرم کا کیا مقام ہوگا۔ ارے قصہ مختصر یہی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، سارے کائنات والے آتے رہے اور آ کر اپنی اپنی بساط کے مطابق مصطفیٰ کی شان بیان کرتے رہے، لیکن آج تک میرے رسول کی شان مکمل نہ کوئی کر سکا۔ آتے رہے، اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہے، جاتے رہے، اپنا نام روشن کرتے رہے۔ دیکھ لیں کتنے 977 سال گزر گئے حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے باوجود بھی آج بھی آپ کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، آج بھی لوگ آپ کے مزار پر انوار پر صرف پاکستان نہیں بلکہ بر صغیر ہی نہیں، پوری دنیا سے لوگ آ کر سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے چراغ عشق محمد کا جلایا ہے۔ عشق محمد کا وہ چراغ ایسا چراغ ہے کہ جس کی روشنی صرف اس جہان میں نہیں قبر میں بھی ہوتی ہے، صرف قبر میں بھی نہیں حشر میں بھی ہوتی ہے، اور نہ صرف وہ روشنی ہوتی ہے اپنے تک محدود ہوتی ہے، بلکہ وہ روشنی، وہ چراغ ایسا چراغ ہے کہ جو اس کے قرب میں چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام بھی روشن فرما دیتا ہے۔ دوستان محترم، اس لیے ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر دنیا کے اندر ہمارا ریلیشن، دنیا کے اندر ہمارا تعلق ان نیک اور سہل لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، دنیا کے اندر ہم اپنے آپ کا وجود، اپنے آپ کو اللہ والوں کے پیش کر دیں گے، ہماری روح پاک ہو جائے گی۔ ہم اس جسم کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، کاش اس روح کو سنوارنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جسم فانی ہے، قبر میں جائے گا، ختم ہو جائے گا، قیامت کے دن اللہ دوبارہ پھر اس کو بنائے گا۔ نہ خبر کیسے کیسے قبروں کے اندر گلے سڑے جو جسم پڑے ہیں، لیکن لوگ کون تھے جو اپنے جسموں کو سنوارتے رہے، اپنے روح کو نہ سنوارا، اور جنہوں نے روح کو سنوار دیا دنیا کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو مار دیا، اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ بس بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں وچ کوئی نہ میں رہی جد میں وچوں کڈی، فرماندے میں وچ جدن میں کردا نا کوئی بندہ، تو فرمایا پھر اس دی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوندی، فرمایا میں وچ میں نہ رہی جدن میں وچوں میں کڈی، بلیا خدا نظر تائیوں آندا جدن میں وچ میں ماری۔ فرمایا رب کا قرب تب ملتا ہے انسان کو جب انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاتا ہے، اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ والوں سے عشق کرتا ہے۔ احباب ذی وقار، آج ہمارے پاس وقت ہے چلتی ہوئی سانسوں کے ساتھ
اللہ کے رسول سے عشق کریں، اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کریں، کیونکہ آپ اتنے حسین ہیں۔ انسان کی فطرت ہے نا کہ وہ سونی چیز سے، خوبصورت چیز سے محبت کرتا ہے۔ اور میں تمہیں بتاؤں میرا رسول کتنا حسین ہے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، پھر ان سے پوچھ لیتے ہیں بتائیں نا، ہم نے دیکھا نہیں تم نے تو دیکھا ہے، بتائیں مصطفیٰ کیسے تھے؟ تو پیر مہر علی شاہ نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں، اور جدن ویکھیا نا تے کی کیا اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان چو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق کی کتھے جاڑیاں۔ اب آبائی جی وقار اگر چاہتے ہو قبر کے اندر مصطفیٰ کے حسن پاک کی تجلی سے ہماری قبر روشن ہو جائے تو پھر دنیا میں میرے مصطفیٰ سے محبت کیا کرو، کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرو۔ ارے تمہیں پتہ ہے قبر میں کوئی بھی نہیں آئے گا، نہ کوئی ساتھ جا سکتا ہے، مال و متاع ادھر رہ جائیں گے، بیٹے اولاد ماں باپ سب کچھ رہ جائے گا، لیکن مجھے قسم ہے اس منبر رسول کی اور مجھے قرآن عظیم کی عظمت کی قسم ہے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے قبر میں کچھ بھی نہیں جائے گا، تمہیں اکیلا جانا پڑے گا، لیکن قبر میں آمنہ کے لال تشریف لے کے آئیں گے، مدینے کے تاجدار تشریف لے کے آئیں گے، ارے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کے آئیں گے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اپنے مومن غلام کی قبر میں ہوگی، مجھے قسم ہے وحدہ لا شریک کی، میرے مصطفیٰ کا قدم جب کسی مومن کی قبر میں لگے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت الفردوس بنا دے گا۔ احباب ذی وقار ٹوٹ کے مصطفیٰ سے محبت کرو، اپنے محبوب سے ایسی محبت کرو کہ کوئی مثال نہ دے سکے۔ لیلا مجنو کی مثال نہیں، یہ بھی کوئی مثال ہے کہ کوئی کہے کہ ایسے محبت کرو جیسے مجنو لیلا سے یا لیلا مجنو سے کرتی تھی۔ ارے ٹھیک ہے ان کی محبت بھی حق ہے، ارے ایسی محبت تھی کہ اگر کسی کتے کو دیکھ لیتے نا تو اس کتے کو پکڑ لیتے، اس کتے کو اپنی بغلوں میں اپنی باہوں میں لے لیتے، اپنے سینے سے لگا لیتے۔ پوچھنے والے کہتے پاگل ہے؟ کہتا نہیں میں مجنوں ہوں۔ اور کیوں کرتا ہے اسے کتے کو؟ اور یہ تو ناپاک نجس ہے۔ کہا تو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے نا، مجھ سے پوچھ کیا اس کتے کے اندر کوالٹی؟ کہا یہ کتا ضرور ہے لیکن لیلا کی گلی سے گزر رہا ہے۔ اگر کتا ہو تو مجنوں کو اس سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ محبت کی ادا یہی ہے کہ محبوب کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، چاہے پھر مصطفیٰ کی ذات ہو یا مصطفیٰ کی آل ہو یا مصطفیٰ کے صحاب ہو یا مصطفیٰ کا سینہ ہو یا مصطفیٰ کا مدینہ ہو، جو بھی میرے مصطفیٰ سے نسبت رکھتا ہے پھر ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ آئیں میں آپ کو دعوت محبت دیتا ہوں، میرے حبیب سے محبت کر کے دیکھیں، میرے رسول سے محبت کر کے دیکھیں، درود پاک کی کثرت کر کے دیکھیں۔ تمہیں کوئی پریشانی آ جائے مجھے پکڑ لینا، کیونکہ یہ میری بات نہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کسی پر مشکل گھڑی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، فرمایا درود پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کر دو، اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کا صدقہ ہر بلا کو دور فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔